ہاں دنیا میں ہو، ٹیسٹ لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کرو، شکر کرو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرو، اس کے نافرمان نہ بنو۔ دنیا کو تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی جانتے تھے، جو ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں۔ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ زندگی، آپ نے سنا ہے اللہ نے کہا ہے کہیں پہ کہ زندگی آسان ہوگی؟ بتاؤ؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، آزمائش ہے، صبر کریں، صبر کریں، غلط راہوں کو اختیار نہ کریں۔ شیطان راہیں کھول کر دکھائے گا، ارے ادھر لذتیں ہیں، ادھر سکون ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ سرما آزمائش میں تو گھیرتا ہے، آزمائش میں تو گھیرتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر بہت بڑی سکون کی راہ کھل جاتی ہے، بہت بڑی اس کو ایک زندگی ملنے والی ہوتی ہے۔ اللہ پھر زندگی میں بھی آسانیاں کرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ آزمائشیں لاتا ہے، اللہ سکون زندگی میں بھی پہنچاتا ہے، لیکن ایمان والے بندوں کو اللہ آزماتا ہے، شیطانوں کو غلط راہ دکھاتا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ زندگی امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں ہے ہم۔ یہ اس زندگی میں صبر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ایک دم پھٹ جانا، بلاسٹ ہو جانا، ایک بم کی طرح اپنا آپ کو کر دینا، اپنے غصے کو ایک دم۔ میرے بھائیوں، بم سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، برے حال ہوتے ہیں، دل بے چین ہوتے ہیں، دلوں کو سکون نہیں ہوتا ہے، ہاں اطمینان ختم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے پھٹنا نہیں چاہیے، غصے میں ایک دم بے قابو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں برے حال میں، بری سچویشن میں، برے وقت میں صبر کرنا چاہیے، اطمینان سے کام کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ کیوں کیوں کیوں؟ اگر سکون چاہتے ہو تو اس دماغ کا استعمال کر کر ہاں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر صبر نہیں کرو گے، شیطان کے ساتھ ہی بنو گے، شیطان غلط راہوں کو کھول کر دکھائے گا۔ دیکھو ٹیسٹ لیا جائے گا حرام حلال سے، شیطان کہے گا ارے زندگی بہت پڑی ہے، ارے حلال پھر توبہ کر کر پھر کر لیو، فی الحال دیکھ کیسا سکون ہے، کیسی لذت ہوں گی، کتنا مال آ رہا ہے۔ غلط راہ دکھائے گا، غلط راہ پر چلائے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن تم نہیں بھٹکنا، تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ٹیسٹ۔ میرے بھائی، اس میں ہر حال میں صبر کرنا، ہر چیز پر صبر کرنا۔ لوگ برا کہیں گے، گالی دیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تانے کشی باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے، تہمتیں لگائی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا، ہاں دل کو اداس کیا جائے گا، تمہارے کو تمہیں سنائی جائیں گی، کڑوی کسیلی سنائی جائیں گی، تمہیں ڈیموٹیویٹ کیا جائے گا، تمہارے دل کو تڑپایا جائے گا، تمہارے صبر کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن ہاں تمہیں بے قابو نہیں ہونا ہے، صبر کو نہیں کھونا ہے۔ میرے رب کی قسم، اس صبر کا بدلہ اللہ بڑا حسین دے گا، بڑا خوبصورت بدلہ ملنے والا ہے۔ صبر کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کبھی صبر نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی دیکھو، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں۔ دیکھو دو زندگی ہیں، دو زندگی، ایک زندگی میں تو غم اٹھانا ہی پڑے گا، ایک زندگی میں تو درد دیکھنا ہی پڑے گا میرے بھائی۔ دنیا میں کر لو یا پھر آخرت میں کر لو، اگر اس زندگی میں درد دیکھو گے تو پھر وہ زندگی سکون بھری، راحت بھری، عزت بھری، ہوئے 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 لامحدود ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اگر یہاں اللہ کو راضی کر کر صبر کر کر رہو گے، غلط راہوں پر نہیں چلو گے، اگر یہاں لطف اٹھا لیا، یہاں لذتیں حاصل کر لیں، یہاں صبر نہیں کیا، غلط راہوں کو اختیار کر لیا، تو پھر وہاں کی زندگی بری ہو جائے گی۔ ایک جگہ تو غم اٹھانا ہی پڑے گا، برداشت کرنی پڑے گی۔ اب اختیار تمہیں کرنا ہے کہ تم کس زندگی کو ایکسیپٹ کرتے ہو، کس زندگی کو چوز کرتے ہو، کس زندگی کو تم پسند کرتے ہو کہ میں اس زندگی کو اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے درد دیکھ لوں گا۔ ارے میرے بھائی، وہاں کے درد نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں کے غم نہیں دیکھے جائیں گے، ایک میں تو تکلیف اٹھانی پڑے گی میرے بھائی۔
اور میں تو کہتا ہوں یہیں صبر کر لو میرے رب کی قسم، وہ وہاں کے غم تو بڑے خوفناک، بڑے خطرناک ہیں یار، سمجھو تو سی باتوں کو میرے بھائی، مان جاؤ، باز آ جاؤ، صبر کر لو، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، ایک طرف تو دیکھنا پڑے گا، یہیں کر لو تو بہتر ہے، رب کو راضی کر کر دکھاؤ، اس کی طرف آ کر دکھاؤ، اس سے محبت کا اظہار کر کر دکھاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔